کہ جس وقت قیامت کے دن جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے سروں میں بھیجے ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ آپ تصور کر رہے ہیں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ میری بات کو محسوس کر رہے ہیں؟ بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں ایک سمت میں جہنم کی کو کھولا جائے گا تو اپوزٹ سمت میں جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے بھیجے کھولنے لگیں گے۔ جب مشرق میں جہنم کھلے وہ بھی بیل کے ناک کے سوراخ جتنا تو مغرب والوں کے بھیجے کھولنے لگے تو جس کو پورا اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ ذرا بتاؤ نا میرے بھائیوں، ذرا غور کرو نا میرے بھائیوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسی جہنم سے اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی بچا لے اور اپنی اولاد کو بھی بچا لے، یعنی ایسے رستے پہ نہ جاؤ جس پہ چل کر تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ ہم تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے کیونکہ تم محبوب کے امتی ہو، مگر تم وہ راستہ اختیار مت کرو جس پر چل کر تم جہنم میں چلے جاؤ۔ آسان سی بات ہے، دیکھیے دو رستے ہیں، غور کرنا، دو رستے ہیں۔ ایک رستہ سمجھ لیجئے کہ ممبئی کی طرف جاتا ہے اور ایک رستہ کلکتے کی طرف جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ بھائیوں، اگر آپ عالم ہو، مفتی ہو، سید ہو، پیر ہو، خطیب ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، جج ہو، کوئی آپ ہو، اگر آپ ممبئی کا راستہ چنیں گے تو کیا کبھی آپ کلکتہ جا سکیں گے؟ اور اگر آپ کلکتے کا راستہ چنیں گے تو کیا کبھی آپ ممبئی جا سکیں گے؟ بہت دو اور دو چار کی طرح بالکل آسان سا فلسفہ ہے۔ میں بہت مشکل میں آپ کو نہیں ڈال رہا ہوں کہ چلو عرس کی محفل ہے تو وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کر دوں، قبض اور بسط کی بات کر دوں، اسی طریقے سے طریقت کی اور معرفت کی اور حقیقت کے پنے کھولوں۔ نہیں، میں آپ کے سامنے بالکل کے جی کے بچوں کی طرح ابتدائی بات کر رہا ہوں۔ کتنی آسان بات ہے، اگر آپ کلکتے کا راستہ چنیں گے، آپ کچھ بھی ہو پہنچنا آپ نے کلکتہ ہے، آپ پوری زندگی کبھی ممبئی نہیں جا سکتے، اور آپ ممبئی کا راستہ چنیں گے کبھی آپ کلکتہ نہیں جا سکتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں تم بیٹھے ہوئے ہو، اسی طرح اللہ کے یہاں بھی دو راستے ہیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ اللہ نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ راستے دو ہی ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ایک راستے کی منزل جنت ہے، ایک راستے کی منزل جہنم ہے۔ آپ نے کون سا راستہ چنا ہے؟ آپ اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو، میرے بھائیوں اس خبط سے نکلو۔ جب تم جنتی کہتے ہو تو جنت میں کیسے پہنچو گے؟ راستہ جو چنو گے تو جانا تو پڑے گا، راستہ تو چلنا پڑے گا۔ اب اس راستے کو آپ نے چنا، کون سا راستہ چنا؟ آپ نے جو راستہ چنا ہے منزل وہی آپ کو ملے گی۔ جیسے کلکتہ کے راستے پہ چلنے والا ممبئی نہیں پہنچ سکتا اور ممبئی کے راستے پہ چلنے والا کلکتہ نہیں پہنچ سکتا، ایسے جہنم کے راستے پہ چلنے والا کبھی جنت میں نہیں پہنچ سکتا، اور جہنم کے راستے پہ پہنچنے والا جنت میں نہیں پہنچ سکتا، اور جنت کے راستے پہ چلنے والا جہنم میں نہیں پہنچ سکتا۔ اب اسی جلسے میں فیصلہ کر لو تم نے کون سا راستہ چنا ہے۔ اگر تم داڑھی منڈا رہے ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر تم جسے جنتی مانتے ہو ایک جنتی کو پیش کرو جو داڑھی منڈایا کرتا تھا۔ آپ غوث اعظم کو جنتی مانتے ہو، آپ غریب نواز کو جنتی مانتے ہو، آپ صابر پاک کو جنتی مانتے ہو، آپ امام حسین کو جنتی مانتے ہو، آپ امام حسن کو جنتی مانتے ہو۔ ایک جنتی جس کو تم جنتی مانتے ہو، مجھے بتاؤ اگر اس نے داڑھی منڈایا ہو تو آپ مجھے بتاؤ، جب وہ جنتیوں نے داڑھی نہیں منڈایا اور تم منڈا رہے ہو تو یا تو پھر ان کو آپ جہنمی کہہ دو، اگر ہمت ہے تو کہہ کے بتاؤ، ورنہ اپنے آپ کے لیے تمہارا فیصلہ کیا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ جب وہ جنتی ہے داڑیاں رکھ کے تو تم جنتی کیسے ہو سکتے ہو داڑیاں منڈا کر؟ اور اگر تم جنتی ہو داڑیاں منڈا کر تو وہ جنتی کیسے ہو سکتے داڑیاں رکھ کر؟ بتاؤ کس کا راستہ صحیح ہے؟ یاد رکھنا، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ جس دن موت سے تمہاری آنکھیں بند ہوگی
ہوگی، پچھتاؤ گے، رو گے، لیکن اس وقت تو تمہارا رونا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ مجھے بتاؤ، اگر تم نے گانا سننے کا راستہ اختیار کیا ہے، اگر تم فحش گانے سن رہے ہو، کفریہ کلمات میں ڈوبے ہوئے گانے سن رہے ہو، تو مجھے بتاؤ کون سے جنتی نے گانا سنا ہے؟ ایک جنتی کا نام پیش کر دو، میں بھی آج سے گانا سننے لگوں گا ایک جنتی کا نام پہ۔ اور اگر کسی جنتی نے گانا نہیں سنا، نہ امام حسن نے سنا، نہ امام حسین نے سنا، نہ غوث اعظم نے سنا، نہ غریب نواز نے سنا، تو اب تم سے پوچھتا ہوں، تم گانا سن کر جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ اور اگر تم جانتے ہو غوث پاک کو جنتی، اور میرا ایمان ہے میرا غوث تو ایسا جنتی ہے کہ جس کو دیکھ لے توجہ کے ساتھ خدا اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ تکبیر، میرے خواجہ، نعرہ رسالت، محمد خزرہ کانفرنس۔ میرے خواجہ تو ایسے جنتی ہے، نظر بھر کے جس کو دیکھ لیتے تھے مقام ولایت مل جاتا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ خود فیصلہ کرو، جس کو آپ جنتی سمجھتے ہو، کیا کبھی ان کی ایک وقت کی نماز بھی چھوٹی ہے؟ جب ان کی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی ہے تو تم پوری زندگی مسجد نہیں جا رہے ہو، تو تم جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا مطلب تم مکر میں مبتلا ہو، شیطان نے تمہاری فکر کو اغوا کر لیا ہے، یا تو تم جنتی یا تو وہ جنتی۔ اسی طرح سمجھ لیجئے، جو کلکتہ کے راستے پر ہے اور جو ممبئی کے راستے پر ہے، فیصلہ تو یہی ہے نا، جو کلکتہ کے راستے وہ کلکتہ پہنچ رہا ہے، جو ممبئی کے راستے، تو غوث پاک غریب نواز یہ لوگ جنت کے راستے میں پہنچے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تو کیا تم اس راستے پر ہو؟ انہوں نے کبھی گانا تو نہیں سنا، انہوں نے کبھی داڑیاں تو نہیں منڈائی، انہوں نے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں پوری ذمہ داری سے، جس کو بات کرنا ہے ابھی بات کرے، کھڑا ہو جائے، میں آپ کو ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ غوث پاک نے کبھی کسی نامحرم عورت پر نظر ڈالی؟ غریب نواز نے کبھی کسی نامحرم عورت پر نظر ڈالی؟ پھر تم لڑکیوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر کے جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ نگاہوں کی حفاظت کر کے جنتی ہے، تم نگاہوں کو پاپی بنا کر جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ گانا سننے سے بچتے ہیں، جنتی ہے، تم گانا سن کر جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ مسجدوں کو آباد کر کے جنتی ہے، تم مسجدوں کو ویران کر کے جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ یہاں تک فرمایا تمہارے میرے سچے رسول نے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ایک بار جہنم کے دروازے پہ نام آ جائے تو جہنم میں جائے گا جس کا نام ایک دن میں 5 بار آ رہا ہے، جس کی بیوی کا نام ایک دن میں 5 بار لکھا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا رسول اللہ کے فرمان پہ تم یقین نہیں کرتے؟ اگر یقین نہیں کرتے تو تم کیسے مسلمان ہو؟ اور اگر یقین کرتے ہو تو پھر تم سوتے کیسے ہو چین سے؟ تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ تم ہنستے کیسے ہو؟ تم کھاتے کیسے ہو؟ اس لیے کہ پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، ایک بار پولیس کے رجسٹر میں آنے پر نیند نہیں آتی۔ حالانکہ پولیس کے نام رشوت لے کے بھی کاٹ دے گا، سورسز کی بنیاد پہ بھی کاٹ دے گا، کوئی بڑے آدمی کو لے جاؤ تو بھی کاٹ دے گا، لیکن مجھے بتاؤ، جہنم کے دروازے پہ جو نام لکھا گیا ہے کیا رشوت کی بنیاد پہ کٹ سکتا ہے؟ کیا کسی کے سورسز کی بنیاد پہ کٹ سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں، آپ سے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، مداری بن گئے، وارسی بن گئے، رفائی بن گئے، کیا وہ مسلمان بھی بنے ہو جو رسول اللہ تمہیں بنانے کے لیے آئے تھے؟ ابھی پہلے وہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، بڑی معافی کے ساتھ برا مت ماننا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دین دیا تھا اس دین میں کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم جس کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے اس کو مسلمان مانتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کے نزدیک آپ اپنا ایمان ثابت نہیں
نہیں کر سکتے. قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اپنا ایمان کیا ثابت کرو گے؟ میں ڈائریکٹ بے نمازیوں کو کافر نہ مانتا ہوں، نہ کہہ رہا ہوں، نہ کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے صحابہ کا موقف تو دیکھو، صحابہ کا فتویٰ تو دیکھو. آپ فتویٰ بہت بات کرتے ہو، اس مولوی پر اس مولوی کا یہ فتویٰ، اس مفتی پر اس مفتی کا یہ فتویٰ. او بے نمازیوں، صحابہ نے تم پہ کیا فتویٰ لگایا ہے؟ تمہیں اپنے آپ پہ لگنے والے فتوے کا خیال نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بھائیو. سارے فتوے سراخوں پر ہے، لیکن صحابہ جو بے نمازی میں فتویٰ دے رہے ہیں، رسول اللہ جو بے نمازی فتویٰ دے رہے ہیں، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، توجہ کرنا توجہ. یہ جو آپ کے دماغ میں خبط ہے نا کہ حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، یقیناً میرے سرکار کی شان ہے، وہ جس کا ہاتھ پکڑ لے وہ جنتی. بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں حضور ہاتھ پکڑنا تو بہت بڑی بات. امام کہتے ہیں ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارات. ہاتھ پکڑنا بڑی بات ہے، صرف وہ اشارہ کر دے تو مجھ جیسے کروڑوں لوگ بے حساب جنت کی راہ کے مسافر بن جائیں. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے اے میرے صحابہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اس کے پاس مت بیٹھا کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو معذرت چاہتا ہوں، شاعری کی دنیا الگ ہے اور حدیث کی دنیا الگ ہے. شاعری کی دنیا میں ایسے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، سارے شاعر ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، جیسے بیمہ پالیسی والے اور وہ جو کمپنیوں کے جو وزیٹر لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے وہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بنا دیتے ہیں، ویسے شاعر لوگ آپ کو بیٹھے بیٹھے جنتی بنا